باقی بکرا 1 سال کا ہونا ضروری اور گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا۔ اچھا، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ یہاں سال سے مراد اسلامی سال ہے۔ السلام علیکم میرے بھائیو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرے بھائیو، قربانی کے جانور کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے، اس مسئلے کو جاننے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیان کو پورا سنیے گا۔ بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اور باقی بکرا 1 سال کا ہونا ضروری اور گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا۔ اچھا، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ یہاں سال سے مراد اسلامی سال ہے۔ مثال کے طور پر آپ بکرا لینے کے لیے گئے مارکیٹ میں، ہاں بھائی کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا کہ جی اتنی عمر ہے، تو آپ اس سے سیدھا سیدھا یہ پوچھیں کہ بھائی پچھلے سال بقرعید سے پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا تھا تو اس سال بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے، بلکہ پچھلے سال اگر بقرعید والے دن پیدا ہوا تھا تو اس سال بقرعید والے دن جب وہ ٹائم گزرے گا تو اس ٹائم میں بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، کیونکہ پورا سال اسلامی سال گزر چکا ہے۔ دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لوگ دانت کو زیادہ فوکس کر رہے تھے، 2 دانت ہے کہ 4 دانت ہے کہ کھیرا ہے، تو دانت کا اعتبار نہیں ہے، اصل حکم ہے جانور کی عمر کا، کہ گائے 2 سال ہو اور 2 سال میں یاد رکھیں دانت پورے، جو ماہرین ہیں نا جو بچڑے پالتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 سال میں دانت نکلتے نہیں ہیں، 2 سال پورے ہونے کے بعد نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی جانور کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، بچڑے کی، چاہے وہ کھیرا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جھوٹ بہت چلتا ہے، تو اس لیے لوگ دانت دیکھتے ہیں، کیونکہ دانت اگر نکلے ہوئے اور 2 دانت ہے تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے، اس لیے لوگ دانتوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو سامنے والے کی بات پر اعتماد آ جائے اور وہ یقین دلا دے آپ کو کہ بھئی یہ 2 سال کا بچڑا ہے، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور بکرا اگر 1 سال کا ہو چکا ہے، یقین ہو گیا آپ کو، کسی بھی طرح سے یقین ہو گیا، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر کے بارے میں۔ دیکھ لیں میرے بھائیو، اب جب بھی کوئی جانور ذبح کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں تو بکرے کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے، گائے کی 2 سال عمر اور اونٹ 5 سال کا ہو تو قربانی جائز ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں سال سے مراد جو ہوتی ہے نا وہ اسلامی سال ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کوئی مارکیٹ میں بکرا وغیرہ لینے جاتے ہیں تو آپ کو اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا یہ بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا تھا یا نہیں۔ اگر یہ بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا تھا تو اس سال اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر وہ بقرعید والے دن بھی پیدا ہوا تھا، اس سال بقرعید والے ٹائم جب ہوگا اس وقت بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، کیونکہ اسلامی سال پورا گزر گیا ہے۔ دانتوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لوگ آج کل، ہم جب بھی کوئی جانور لینے جاتے ہیں تو ہم اس کا دانت دیکھتے ہیں، اگر 2 دانت اس کے ہوں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ 2 سال کا ہو گیا ہے، پر اصل حکم جو ہوتا ہے نا وہ جانور کی عمر کا ہوتا ہے۔ اور جو ہم گائے وغیرہ لینے جاتے ہیں ان کو وہ بھی گائے کے دانت دیکھتے ہیں، اگر 2 دانت نکل آئے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جانور 2 سال کا ہو چکا ہے۔ تو جو ماہر ہیں جو جانور وغیرہ پالتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جب جانور 2 سال کا ہوتا ہے تب نہیں، اس کے تھوڑی دیر بعد ان کے دانت نکلتے ہیں۔ اس لیے مارکیٹ میں آج کل اعتبار نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ سب اس کے دانت دیکھ کے پھر پہچانتے ہیں۔ مارکیٹ میں آج کل آپ کو پتا ہے بہت فراڈ چل رہا ہے، اس لیے ہمیں جب تسلی ہو جاتی ہے جس چیز کی وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کو یقین دلا دے کہ یہ 2 سال کا جانور ہے تو پھر چاہے وہ کھیرا بھی ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اور اگر بکرا 1 سال کا ہے اور آپ کو یقین ہو گیا ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، چاہے وہ کھیرا بھی ہو۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔